بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 177 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بعض حروف جارہ یعنی الی، فی، حتی اور با کے متعلق تحقیق پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى لِانتہاءِ الغایۃ، وَإِلَى للانتہاء وبمعنى مع قلیلا، وحتى كذلك وبمعنى مع كثيرا، ويختص بالظاهر خلافا للمبرد، وفي للظرفية وبمعنى على قليلا، والباء للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والمقابلة والتعدية والظرفية، وزائدة في الخبر في الاستفهام والنفي قياسا، وفي غيره سماعا، نحو بحسبك زید وألقى بيده۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِلَى لِلْانتِهَاءِ، اور الی یہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ وَبِمَعنَى مع قلیلا، اور کبھی مع کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن قلیل ہے۔ وَحَتَّى كَذَلِكَ، اور حتیٰ بھی اسی الی کی طرح ہے۔ وَبِمَعنَى مع كَثِيرًا، اور بمعنی مع کے آتا ہے اکثر طور پر۔ وَيَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ خِلَافًا لِلْمُبَرَّدِ، اور وہ حتیٰ خاص ہے ظاہر کے ساتھ، امام مبرد کے خلاف ہے۔ وَفِي لِلظَّرْفِيَّةِ، اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ وَبِمَعنَى عَلَى قَلِيلًا، اور علی کے معنی میں بھی آتا ہے مگر یہ استعمال قلیل ہے۔ والباء للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والمقابلة والتعدية والظرفية، وزائدة في الخبر في الاستفهام، اور با الصاق کے لیے آتا ہے، استعانت اور مصاحبت کے لیے، مقابلہ اور تعدیت کے لیے اور ظرف کے لیے بھی آتا ہے۔ وزائدة في الخبر في الاستفهام، اور با زائدہ ہوتی ہے اس خبر میں جو استفہام میں ہو۔ والنفی قیاساً، اور اس نفی میں زائد ہوتی ہے جو لیس کی خبر ہو قیاسی طور پر۔ وفی غیرہ سماعاً، اور اس کے غیر میں زائد ہوتی ہے سماعی طور پر، جیسے بحسبک زید اور القی بیدہ۔ آج کے درس کے اندر ہم حروف جارہ کے 4 حروف الی، فی، حتیٰ اور با کے متعلق کچھ تحقیق پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى لِلْانتِهَاءِ، الی حرف جر کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی انتہاء غایت کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ الی کے مدخول پر کسی چیز کی مسافت کی انتہا ہو رہی ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ کبھی الی مع کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے آتا ہے الی کا مدخول ما قبل کا مصاحب، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یہاں الی مع کے معنی میں ہے، یعنی مع المرافق کے کونیوں سمیت دھو لو، اور ایدیکم کا مصاحب یعنی اس کے ساتھ ہے۔ وحتیٰ کذالک، یہاں سے حتیٰ کے معنی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ الی کی طرح حتیٰ کے بھی 2 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 انتہائی غایت کے لیے، جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات صبح تک سویا رہا۔ اس مثال میں حتیٰ کے مدخول
یعنی صبح پر سونے کی مدت کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور حتیٰ مع کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے آتا ہے قدم الحاج حتی المشاة، حاجی لوگ آگے حتیٰ کہ پیدل چلنے والے بھی۔ اس مثال میں حتیٰ مع کے معنی میں ہے، یعنی حتیٰ کا مدخول المشاة آنے کے حکم میں ما قبل الحاج حاجی لوگوں کا مصاحب ہے، یعنی ساتھ ساتھ ہے۔ البتہ الی اور حتیٰ کے درمیان میں دو طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے الی کا مع کے معنی میں آنا قلیل ہے، جبکہ حتیٰ کا مع کے معنی میں کثرت سے آتا ہے۔ نمبر 2، الی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، صرف اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے، حتیٰ اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے آپ حتیٰ نہیں کہہ سکتے، الیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ امام مبرد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک اس لحاظ سے الی اور حتیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح الی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ان کے نزدیک حتیٰ بھی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ جن مثالوں میں حتیٰ ضمیر پر داخل ہے، جمہور کے نزدیک وہ شاذ ہیں، ان پر دوسری مثالوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وفعل الظرفیتی، یہاں سے صاحب کتاب فی حرف جر کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے فی کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ فی کا مدخول کسی چیز کا ظرف ہے، یا تو حقیقتاً ہے جیسے زید فی الدار۔ اس مثال میں فی کا مدخول الدار زید کے قیام کا ظرف ہے، یا مجازن ہوگا جیسے نظرت فی الکتاب۔ اس میں فی کا مدخول کتاب ہے، کتاب کا ظرف ہے، لیکن یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کبھی فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی اصطلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ فی کے مدخول پر کسی چیز کو فوقیت حاصل ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَةِ، یہاں فی جُذُوعِ النَّخْلَةِ میں فی اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ وَالْبَاءُ وَهِيَ لِلْإِلْصَاقِ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ با حرف جر کے معنی کو بیان فرما رہے ہیں۔ با کے کئی معنی آتے ہیں، صاحب کتاب نے اس میں سے 8 کو ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں والباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتے ہیں۔ الصاق کے معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، یہ ملنا یا تو حقیقت ہوگا یا مجازن ہوگا۔ حقیقتاً ملنے کا مطلب یہ ہے کہ با کا ما قبل ما بعد سے بغیر کسی واسطے سے ملا ہو، جیسے بھی داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، اب بیماری بغیر کسی واسطے کے ملی ہے۔ اور مجازن ملنے کا مطلب یہ ہے کہ با کا ما قبل ما بعد سے کسی دوسری چیز کے واسطے سے ملا ہو، جیسے مررت بزیدن، یہ جو ملنا ہے یہ گزرنا ہے۔ اس مثال میں با کا ما قبل مرور یعنی گزرنے، ما بعد زید سے اشجع کے واسطے سے ملا ہوا ہے جس سے زید قریب ہے۔ با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ فاعل فعل کے صادر ہونے میں با کے مدخول کا محتاج ہے، جیسے کتبت بالقلم کہ میں نے قلم سے لکھا، اس میں فاعل لکھنے والا، با متکلم یعنی قلم کا محتاج ہے۔ مصاحبت کے لیے آتی ہے، یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ با کا مدخول کسی چیز کا مصاحب ہے، یعنی اس کے ساتھ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ با کی جگہ لفظ مع کو رکھنا صحیح ہو، جیسے خرج زید بعشیرتہ ای مع عشیرتہ۔ اس مثال میں با کا مدخول عشیرہ نکلنے میں زید کا مصاحب ہے، اس لیے یہاں با کی جگہ مع رکھنا درست ہے۔ نمبر 4 مقابلے کے لیے، یعنی یہ بتلانے کے لیے با آتی ہے کہ با کا مدخول کسی چیز کا عوض اور بدل ہے، اس لیے یہ با ثمن اور عوض پر آتا ہے۔
جیسے ہم کہتے ہیں بیت ہادہ بیذاکا یا بیت بدرہمین۔ نمبر 5 تعدیے کے لیے، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے آتی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب لفظ فعل لازم ہے، اس کو با نے متعدی بنا دیا۔ نمبر 6 ظرفیت کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ با کا مدخول کسی چیز کا ظرف ہے، جیسے جلست بالمسجد، یہاں با فی کے معنی میں ہے، یعنی مسجد میں بیٹھا ہوں، تو مسجد یہ ظرف ہے۔ نمبر 7 کبھی با زائدہ ہوتی ہے۔ 2 مواقع ایسے ہیں جہاں با قیاساً زائد ہوتے ہیں، نفی اور ما مشابہ بلیس کی خبر میں، جیسے لیس عمرو بقائم وما اللہ بغافل، اور ما نفی میں بھی یعنی استفہام کی خبر میں بھی، بشرط کہ استفہام حل کے ذریعے ہو، کسی دوسرے کلمہ استفہام کے ذریعے نہ ہو، جیسے حل زید بقائم، کیا زید کھڑا ہے۔ علمت، عرفت، جہلت، تیقنت، سمعت اور امسست کے مفعول میں سیبویہ کہتے ہیں کہ فعل تعجب کے دوسرے صیغے میں بھی با قیاساً زائد ہوتا ہے۔ قیاساً زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ مواقع میں ہر جگہ با کو زائد لا سکتے ہیں، اور 2 مواقع ایسے ہیں جہاں با سماعاً زائد ہوتا ہے۔ ایک مرفوع میں، خواہ مرفوع مبتدا ہو، جیسے بحسب کا زید، یہاں حسب کا مبتدا پر با زائد ہے، یہ اصل میں حسب کا زید، بحسب کا زید ای حسب کا زید، یا مرفوع فاعل ہو، جیسے کفا باللہ شہیدا، اصل میں کفا اللہ شہیدا۔ اور دوسری جگہ جہاں با سماعاً زائد ہوتی ہے وہ منصوب یعنی مفعول بہ میں، جیسے القا بیدہ، اس نے اپنے ہاتھ کو ڈال دیا۔ اس مثال میں یدہ القا کا مفعول بہ ہے، اس پر با زائد ہے، اس کی اصل القا یدہ ہے۔ سماعاً زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرفوع یا منصوب میں با کو زائدہ نہیں لا سکتے، بلکہ ان مواقع میں صرف اسی جگہ پر با کو زائدہ لایا جائے گا جہاں اہل عرب سے با زائدہ کو لانا سنا گیا ہے۔ اور رضی کی رائے یہ ہے کفا اور اس کے مشتقات کے فاعل پر با قیاساً زائد ہوتا ہے، سماعاً نہیں ہے، جبکہ صاحب کتاب رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کفا اور اس کے مشتقات کے فاعل پر با سماعاً زائد ہوتا ہے، سماعاً زائد ہوتا ہے، نہ کہ قیاساً۔ اور کبھی با تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ با کا ما بعد ما قبل کے لیے علت اور وجہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے بچھو کو معبود بنا کے۔ یہاں جو اتخاذکم العجل ہے، اتخاذکم العجل پر با داخل ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچھڑوں کو معبود بنانا یہ ظلم کی وجہ ہے، اور ما قبل ظلم کے لیے یہ علت ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔